ہے رات آج تک وہیں وہیں ہوئی ہے سحر جہاں جہاں سے گزر گیا۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو توجہ کے ساتھ سننے کی، پھر ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ میری زبان سے چند ایسے بول بلوا دے جو اسے پسند آ جائیں اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ علم نشرح تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم سرور کونین ساقیے کو سرتاجدار مدینہ آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیے گئے اپنے 3 احسانات اور 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اپنے محبوب کو تسلی دی ہے۔ میرے محبوب، جس طرح ہم نے آپ کے اوپر پہلے انعامات کی بارش کی ہے، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور آخر میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک حکم دیا ہے۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہو گیا۔ 3 انعامات کا تذکرہ ہوا، تسلی دی گئی، اور ایک حکم دیا گیا۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے، یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، مکی صورتوں میں سے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میرے آقا دعوت توحید دیا کرتے تھے اور لوگ میرے آقا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ صرف جھٹلاتے نہیں تھے، بلکہ اس شدت میں اس حد تک آگے نکل جایا کرتے تھے کہ کبھی آقا کے رستے پہ کانٹے بچھاتے، کبھی میرے آقا کے یاروں کو ستایا کرتے، کبھی بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا کرتے، کبھی سینے پہ پتھر رکھ دیا کرتے، کبھی زنیرہ کی آنکھوں میں نیزے ڈالا کرتے تھے، سلاخیں گرم کر کے ڈالا کرتے تھے۔ وہ صورتحال جب تھی، اس موقع پہ میرے آقا بڑے سخت پریشان ہوتے کہ کیا بنے گا، حالات کس ڈگر پہ اور کس نگر پہ چل رہے ہیں۔ میرے آقا بڑے سخت پریشان ہوتے۔ ایسی صورتحال میں اللہ نے یہ سورت نازل کی، اور اس سورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے بھی میرے محبوب تیرے اوپر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا نزول رکھا، احسانات اور انعامات کی بارش رکھی، اب بھی میں تیرے اوپر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش رکھوں گا، اور کسی موقع پہ میرے محبوب میں تجھے تنہا چھوڑوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب پہ بے شمار نعمتیں کی، گننا شروع کر دیں تو گنتی ختم ہو جائے گی۔ جتنے احسانات اللہ نے ہمارے آقا پہ کیے، ہمارے محبوب پہ کیے، سرکار دو عالم پہ اپنے احسانات کیے، حد ختم ہو جائے گی۔ اور اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جتنے احسانات اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں پہ کیے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء پہ جتنے انعامات، احسانات اور عنایات اللہ نے کی، وہ سارے احسانات، وہ ساری نعمتیں، وہ سارے انعامات اللہ نے اکٹھے کی اور محمد بنا چھوڑا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا کہ اس چمن کے اندر ایک پھول حضرت آدم ہیں، اس چمن میں ایک پھول حضرت نوح ہیں، اس چمن میں ایک پھول حضرت عیسیٰ ہیں، اس چمن میں ایک پھول حضرت موسیٰ ہیں، اس چمن میں ایک پھول حضرت یوسف ہیں، اس چمن میں ایک پھول حضرت یعقوب ہیں، اس چمن میں ایک پھول حضرت ابراہیم ہیں، اس چمن میں ایک پھول حضرت اسماعیل ہیں۔ شاعر کہتا ہے، صحن چمن کو اپنی ان بہاروں پہ ناز تھا، مگر جب وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے محبوب کو اللہ نے اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اتنے معجزات سے نوازا کہ سارے پیغمبروں کے معجزات کو اللہ نے جمع کیا، سارے پیغمبروں کے انعامات کو اللہ نے جمع کیا، سارے پیغمبروں کے احسانات کو اللہ نے جمع کیا، اور محمد بنا چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بے شمار احسانات ہیں، بے شمار انعامات ہیں، بے شمار عنایتیں ہیں اللہ کی اپنے محبوب پہ، لیکن اس مقام پہ اللہ نے 3 احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ ویسے تو بے شمار ہیں، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کا امام میرے آقا کو بنایا۔ میرے آقا پہ اللہ کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ صحابہ جیسی مقدس اور وفادار جماعت میرے آقا کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اتنا بڑا احسان۔ اور صحابہ ایسے وفادار تھے کہ کائنات میں صحابہ جیسی وفاداری کی مثال کائنات میں مل ہی نہیں سکتی۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے نکلوں گا۔ ہجرت کا حکم ہوا، صحابہ ہجرت کرنے لگے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبدالرحمن۔ ہجرت کے لیے جب گھر سے نکلے نا، والد کو پتہ چلا، والد رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا۔ والد نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی اللہ کے محبوب نے ہجرت کا حکم دے دیا، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا چھوڑ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ، نہیں چھوڑتے تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، یہ جو سامان لے کے جا رہے ہو یہ سامان رکھ دو۔ ایک لہجے کے لیے نہیں سوچا بنے گا کیا، کہا ابا جان یہ سامان پڑا ہے، محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ دنیا کا مال متاع جائیداد سامان یہ آپ سنبھالیں۔ باپ اور بیٹے میں تکرار ہونے لگی۔ پڑوس میں چچا رہتا تھا، اس نے آواز سنی، وہ بھی آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ تو چچا نے کہا اچھا ہجرت کر کے جا رہا ہے، یہاں ہمیں چھوڑ کے محمد کے پاس جا رہا ہے، یہ جو تیری بیوی ہے یہ میری بیٹی ہے، اس کو ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں، اس کو چھوڑ دے۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور لے کے گھر چلا گیا۔ شور مچا، بھائی دوڑتے ہوئے آگے، کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے، یہ جا رہا ہے جی۔ باپ نے کہا یہ جا رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھائیوں نے کہا یہ جو تیرا بیٹا ہے نا یہ ہمارا ہے، ہمارا خون ہے، ہماری نسل ہے، تو اس کو مسلمانوں کے پاس لے کے محمد کے پاس لے کے جا رہا ہے، آسانی نو وین نہیں دینا۔ انہوں نے بیٹا پکڑا اور بیٹا چھین لیا، بیٹے کو بھی لے لیا۔ اب جب چلنے لگے نا تو ایک سواری تھی اونٹ، اس کو لے کے چلنے لگے، آگے نکلے تو آگے بھائیوں نے کہا بھائی جان اے ہوٹ بھی دیتی وانج، تیرا کوئی نہیں۔ پیدل چلے، 300 میل کا فاصلہ تھا، کلومیٹر میں دیکھیں تو 450 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ مکے سے پیدل چلتے ہوئے جب مدینہ پہنچے، آقا نے حضرت عبدالرحمن کی یہ حالت دیکھی، یہ اپنے زمانے میں مکہ کے اندر امیر ترین لوگوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ جب حالت دیکھی، جوتے پھٹے ہوئے، پاؤں زخموں سے چور، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ پراگندہ، حالت دیکھی، آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آقا نے فرمایا صاحب، یہ ایک مدنی صحابی تھے، آقا نے فرمایا ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عبدالرحمن کا ہاتھ پکڑو اور عبدالرحمن کو گھر لے جاؤ، یہ آج سے تمہارا بھائی ہے۔ حضرت ساتھ قربانی دیکھیے، قربانی دیکھیے، ایسے وفادار جانثار صحابہ جو آقا کو اللہ نے عطا کیے، کائنات میں ایسے وفاداروں کی مثال نہیں ملتی۔ گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑی، مکان چھوڑا، بیوی چھوڑی، اولاد چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے تنے طرح چل پڑے۔ وہاں پہنچے، آقا نے فرمایا سعد اس کو لے جا گھر۔ حضرت سعد گھر آئے، گھر آ کے کہتے ہیں بھائی جان آقا نے
آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، میرے 2 مکان ہیں، ان میں سے جو مرضی آپ لے لیں، ایک مکان آپ کا ایک میرا، میرے یہ 2 باغ ہیں، ان 2 باغات میں سے ایک باغ جو مرضی آپ لے لیں، ایک آپ کا ایک میرا۔ پھر گھر آئے، گھر آ کے کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ چاہتے ہیں، جس کی طرف آپ اشارہ کریں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ ایسی وفاداری اور ایسی جانثاری کی مثال کائنات میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو حضرت صاحب نے وفاداری کی مثال اور ایثار کی مثال پیش کی، یہ صحابہ میں بھی نہیں ملتی۔ کسی اور صاحب لوگ جائیدادیں دے دیتے ہیں، مکانات دے دیتے ہیں، باغات دے دیتے ہیں، بیویاں نہیں دیں دے۔ فرمایا بیویاں ہیں 2، جس کو کہتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن نے عرض کی بھائی جان مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتلا دیجئے۔ پھر بعد میں فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، میں اگر مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا رب اس مٹی کو بھی سونا کر دیا کرتا تھا۔ بہت بڑے تاجر تھے، تو اللہ نے برکت ڈالی۔ آج یہ کرنا چاہتا ہوں، صحابہ جیسی مخلص جماعت، صحابہ جیسی وفادار جماعت، صحابہ جیسی ایثار کرنے والی جماعت، یہ بھی میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ واپس لوٹیے، اللہ نے میرے آقا پہ بے شمار احسانات کیے۔ میرے آقا زمین پہ کھڑے ہوئے، یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، رب نے آسمان سے اعلان کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ میرے محبوب آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں، ہم قبلے تبدیل کر کے رکھ دیں۔ میرے آقا نے اپنے مصلے پہ کھڑے ہو کے یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، رب نے آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ بے شمار احسانات ہیں، بے شمار انعامات ہیں، لیکن یہاں اللہ نے 3 احسانات کا تذکرہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا احسان، اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ میرے محبوب آج آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ مشرک اور یہ کافر، یہ مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کے صحابہ کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ شرح صدر کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک ہے شق صدر۔ شق صدر کا معنی یہ ہے کہ حضور کا سینہ چاک ہوا، دل نکال کے اس دل کو پاک کر کے دوبارہ رکھ دیا گیا۔ یہ حضور کے ساتھ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، احادیث میں تفصیل سے آتا ہے، وقت نہیں ہے میں اس تفصیل میں جاؤں۔ دوسرا معنی ہے شرح صدر کا یہ کہ میں نے آپ کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ عطا کر دیا۔ آپ شرح صدر کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب اللہ نے کہا جا فرعون کے پاس اور جا کے میری توحید والا مسئلہ سمجھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرا شرح صدر کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے شرح صدر کروایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب تو تے منگیا بھی کوئی نہ ایسی تیرا ہنجے شرح صدر کر دیا۔ دوسرا انعام ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ نبوت ملنے سے پہلے آقا جب دیکھتے تھے نا لوگوں کو بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، تو میرے آقا کے سینے پہ بڑا بوجھ بن جایا کرتا تھا، یہ کی کر دے پین، وہ بت جو ہم ہاتھوں سے تراشتے ہیں ان کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ جو بت ہاتھوں سے یہ بناتے ہیں ان کے سامنے جھولیاں پھیلا رہے ہیں۔ انہاں دا بنسی تے بنسی کی پریشان ہوا کرتے تھے، اور یہ پریشانی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا پریشانی جو ہے یہ جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ آقا کڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ان کا بنے گا کیا، ان کے لیے سیدھی راہ کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ کے رکھی تھی۔
ہم نے وہ بوجھ کیسے اتارا؟ ہم نے نبوت آپ کو عطا کر کے راہ ہدایت دکھا دی۔ آپ مشرکین مکہ کو جو بتوں کے پجاری تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، بتوں کے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے تھے، آپ نے انہیں جنت کی راہ دکھلا دی، اور آپ نے انہیں در در کا پجاری بننے سے بچا کے ایک در کا پجاری بنا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تیسرا انعام، میرے محبوب تہن جاندہ ہی کوئی نہ، تہن جاندہ ہی کوئی نہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی تواڈے چرچے اتنے بلند کر چھڑے کہ کائنات میں آپ کے تذکرے جتنا کسی اور کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ۔ پھر اللہ نے یہ تھوڑا سا ان آیات کے پس منظر میں جائیے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی تھیں جس وقت اسلام کی ابتدا تھی، بالکل ابتدائی ایام تھے۔ اس وقت حضور کو واقعی جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے حضور کے تعارف کا پہلا ذریعہ مشرکین مکہ کو بنایا۔ جب حضور کو کوئی نہیں جانتا تھا اور حضور دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے، تو اس موقع پہ مشرکین مکہ حضور سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے، وہ جو لوگ حج پہ آتے تھے نا، دور دراز قبائل سے، علاقوں سے لوگ آتے تھے، تو مشرکین مکہ ہر ٹولی میں جا کے، ہر بندے کے پاس جا کے کہا کرتے تھے، اتھے ایک محمد ہے، اس تو بچ کے روے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جو نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی جستجو میں پڑ جایا کرتے تھے۔ ہر ٹولی کے پاس، ہر قبیلے کے پاس، ہر شخص کے پاس جاتے، اس سے دور رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ اسے کوئی جادو نے جڑا وہ نیڑے لگیا اس نے اپنا بنا لیا۔ تو فطرتی چیز ہے، جس چیز سے روکا جائے نا انسان کو، یہ فطرتی عمل ہے، انسان اسی کی طرف بھاگتا ہے اور اسی کی جستجو کرتا ہے۔ جتنے زیادہ مشرکین مکہ لوگوں کو آقا سے متنفر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اللہ کہ فضل و کرم سے لوگ اتنے زیادہ میرے آقا کے گرویدہ ہوا کرتے تھے، اتنے زیادہ میرے آقا کے متلاشی ہوا کرتے تھے، اتنے زیادہ میرے آقا کے قریب آ جایا کرتے تھے جتنے وہ روکا کرتے تھے۔ اور پھر جب مدنی دور آیا نا، مدنی دور میں اللہ نے فتوحات کا سلسلہ جاری کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب مکے میں مشرکین مکہ کے ذریعے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ اب مدینہ کے اندر جہاد کے ذریعے آپ کا ایسا تذکرہ بلند ہوا کہ آپ کا ڈنکا مکہ سے نکل کے، مدینہ سے نکل کے عرب کی پوری دھرتی پہ گونجنے لگا، اور آپ کو ہم نے فاتح مکہ بنا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے میرے محبوب کے تذکرے کو روکا نہیں، بڑھایا اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ قیامت تک میرے محبوب کا تذکرہ اللہ بڑھاتے جائیں گے اور کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ پھر اللہ نے بڑھایا۔ آج دنیا میں میرے محبوب کا نام جب گونجتا ہے، دنیا کے ایک گوشے سے گونجنا شروع ہوتا ہے اور دوسرے گوشے تک پہنچتے پہنچتے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، آذان میں صدا ہوتی ہے۔ ابھی یہ آذان ختم نہیں ہوتی کہ اگلے علاقے میں شروع ہو جاتی ہے، ابھی وہاں ختم نہیں ہوتی تو اس سے اگلے علاقے میں، چلتے چلتے میرے محبوب کا تذکرہ 24 گھنٹے گونج رہا ہے، کبھی آذانوں میں، کبھی درود میں، کبھی سلام میں، ہر وقت میرے آقا کے تذکرے سے یہ کائنات منور ہے اور گونج رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دنیا میں بھی، مرنے کے بعد، کل قیامت کے دن بھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جتنے تذکرے آقا کے ہوں گے اتنے تذکرے کسی اور کے۔ 3 احسان، ایک شرح صدر، دوسرا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، بوجھ کا اتار دینا، تیسرا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے محبوب 3 احسان ہم نے آپ پہ کیے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک آیت 2 دفعہ آ گئی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لفظوں پہ غور کیجئے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک العسر، عسر کہتے ہیں اوکھے ویلے نو، مشکل میں،
سختی کو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اوکھے ویلے دے نال سوکھا ویلا بھی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، تنگی کے ساتھ راحت بھی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک عسر کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ یسرا، آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے۔ دو نقطے میں بیان کروں گا، عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے، عسر کے ساتھ الف لام لگا ہے اور یسر کے ساتھ نہیں لگا، دونوں دفعہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، الْعُسْرِ یسرا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، یعنی دونوں طرف عسر کے ساتھ یعنی تنگی کے ساتھ الف لام لگا ہے۔ الف لام کا قانون یہ ہے، یہ نکرہ کو معرفہ بناتا ہے۔ معرفے کا مطلب یہ ہے عسر ایک ہوگا، تنگی ایک ہوگی۔ یسر نکرہ ہے، دونوں دفعہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ تنگی ایک ہوگی، آسانیاں ڈبل ہوں گی۔ اوکھا ویلا ایک واری ہو سی تے سوکھا ویلا وت وت ہو سی، لیکن شرط یہ ہے کہ اوکھا ویلا صبر نال برداشت کر لو، کل نہ پو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرے محبوب مشکل کے ساتھ، آج اگر مشکل گھڑی ہے، آج اگر تکلیف بھری گھڑی ہے، آج اگر کٹھن مرحلہ ہے، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا آپ کا کام ہے، آسانیاں آپ کی جھولی میں رکھ دینا میں اللہ کا کام ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دوسرا نقطہ سمجھیے، یہاں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مَعَ کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ یہ نہیں فرمایا اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی، یہ نہیں فرمایا۔ اِنَّ مَعَ فرمایا، بعد نہیں فرمایا، یعنی تنگی کے بعد آسانی آئے گی یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی دے نال نال آسانی ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے جب بھی کوئی کٹھن اور مشکل گھڑی آئے نا تو بندہ تھوڑا سا بیٹھے اور سوچے اور غور کرے، فکر کرے کہ یہ جو مشکل میرے اوپر آئی ہے یہ تو مشکل ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آسانیاں میرے اوپر کتنی ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ کہیں جا رہے تھے اور جوتے جو تھے ان کے ٹوٹ گئے، تو رستے میں شکوہ کرتے جا رہے ہیں، یا اللہ ایسی تو نے غربت دی ہے، میں جتی بھی نویں نہ لے سکتا۔ شکوہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں ایک فقیر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگ پڑے، یا اللہ جتی نہیں دیتی، یہ پیر تے دیتے نہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اوکھا تے بندہ ہوندا ہے بعض اوقات، لیکن اوکھائیاں نہ ویکھو، مشکلاں نہ ویکھو، آسانیاں ویکھو۔ انہاں مشکلاں دے نال نال آسانیاں بھی تے اللہ ڈھیر ساریاں دیتیاں، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اوکھا ویلا ختم ہونے دی ڈھل ہے، سوکھے ویلے ہونے دی ڈھل، یعنی آسانی مع اليسرا، آسانی تنگی اور مشکل کے فوراً ساتھ ہے، یعنی اس میں وقفہ نہیں آئے گا، دیر نہیں لگے گی۔ یہ پریشانی دور ہونے کی دیر ہے، آسانی آنے کی دیر، شرط یہ ہے کہ تم تھوڑا سا صبر کر لو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب میرے محبوب آپ تبلیغ کر کے فارغ ہو جائیں، لوگوں کو دعوت دے کے فارغ ہو جائیں، اپنی دیگر مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، تو فانصب، پھر کچھ عبادت بھی کر لیا کریں۔ آکھنا دھی نو سنانا نون، حضور تو عبادت کیا ہی کرتے تھے، بلکہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا میرے محبوب ذرا ہاتھ ہولا رکھ، ساری رات عبادت نہ کیا کر، نصفہ او انقص۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورہ مدثر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ دو صورتیں اللہ نے اکٹھی نازل کی، ایک سورت مدثر اور ایک سورت مزمل۔
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب رات کو اٹھا کریں لیکن الا قلیلا، ساری رات نہ اٹھے رہے کرو، تھوڑا رات کو عبادت کیا کریں لیکن ساری رات نہ کریں، قلیلا تھوڑی کیا کریں، نصفہ او انقص آدھی رات یا اس سے تھوڑی سی کم کر لیں، منہ قلیلا اس سے تھوڑی سی اور کم کر لیں، او زد علیہ یا تھوڑا سا اس سے بڑھا لیں، ساری رات عبادت نہ کیا کریں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، انا سنلقی علیہ قولا ثقیلا، بے شک ہم نے ایک بھاری فرمان قرآن کی صورت میں آپ پہ نازل کر دیا ہے، ڈال دیا ہے آپ کے اوپر، اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، میرے محبوب یہ جو رات کا اٹھنا ہے نا، میرے محبوب یہ جو رات کا اٹھنا ہے، اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ، یہ جو رات کا اٹھنا ہے، هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ رات کا اٹھنا میرے محبوب گفتگو کرنے میں آپ کو بڑا سہل کر دیتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کرتے ہوئے بندہ بڑی ٹھیک بات کرنے لگ پڑتا ہے۔ کون بندہ؟ جو رات کو تہجد پڑھ، یہ مولویوں کے لیے خصوصاً یہ آیت بڑی ضروری ہے۔ جس مولوی نے تقریر کرنی ہو، تبلیغ کرنی ہو، دعوت دینی ہو، توحید بیان کرنی ہو، صرف تقریراں تے زور نہ رکھے، صرف درساں تے زور نہ رکھے، میں درس دے سا، میں تقریرہ کر سا، میں بیان، صرف اتنے نہیں، اللہ فرماتے ہیں راتی اٹھ کے اللہ دی عبادت بھی کیتی کرو، جی تہجد پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو، جتنے زیادہ نوافل ادا کرو گے، جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقْوَمُ قِيلًا، اتنی بہترین گفتگو کر سو گے۔ تو گفتگو کا ملکہ اور ڈھنگ اللہ عطا فرما دیتے ہیں اس بندے کو جو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میرے محبوب جب آپ تبلیغ سے، دعوت سے فارغ ہو جایا کریں، فَانْصَبْ تو پھر محنت کیا کریں عبادت کرنے میں، فَانْصَبْ میرے محبوب تبلیغ کر کے وقت ریسٹ نہیں کرنا، چلا کٹ کیا ہوتا ہے کون 6 دیہڑے چھٹی کرنی، مسیتی ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، اکثر یہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تبلیغ کر کے ہٹو، جب دعوت دے کے ہٹو، جب درس دے کے آؤ، جب بیان کر کے پیچھے ہٹو، جب تقریر کر کے فارغ ہو جاؤ تو فن سب پھر بھول نہ جاؤ، پھر عبادت کرو، پھر مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف توجہ کیا کرو۔ رب کی طرف توجہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے سینے کو کھول دینا، تمہاری گفتگو کو آسان کر دینا اور تمہاری بات کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب پہ 3 انعامات کا ذکر کیا اور اپنے محبوب کو تسلی دی اور ایک حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ میرے محبوب تیری عظمتیں بڑھانا میں اللہ کا کام ہے، تیری رفتیں بڑھانا، تیرا بوجھ ہٹا دینا میں اللہ کا کام ہے، تیری مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنا میں اللہ کا کام ہے، تیرا کام ہے میری عبادت کرتا جا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔